یہ شکیل احمد صاحب ہیں مصطفیٰ آباد لاہور سے۔ کل صاحب ان کا سوال یہ ہے، اور یہ چونکہ سوال بھی عمومی نوعیت کا ہے، لوگوں کو اس کے متعلق جو ہے وہ ضرورت پڑتی رہتی ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں اسلام میں لائف انشورنس جائز ہے یا نہیں؟ بات یہ ہے کہ صرف ایسی انشورنس جائز ہے جس پر ملنے والی رقم نفع اور نقصان میں شرکت کی شرط کے ساتھ اور اس میں جوئے کی صورت نہ پائی جاتی۔ اگر صرف نفع کی شراکت کی شرط کے ساتھ ملے تو پھر سود ہونے کی وجہ سے وہ ناجائز ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے انشورنس کے سوال پر فرمایا، سود اور قمار بازی کہتے ہیں جوا، سود اور قمار بازی کو الگ کر کے دوسرے اقراروں اور ذمہ واریوں کو شریعت نے صحیح قرار دیا ہے۔ قمار بازی میں ذمہ واری نہیں ہوتی، دنیا کے کاروبار میں ذمہ واری کی ضرورت ہے۔ البدر 27 مارچ 1903۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے اپنی ایک تقریر میں فرمایا، اگر کوئی کمپنی یہ شرط کرے کہ بیمہ کرانے والا کمپنی کے فائدے اور نقصان میں شامل ہوگا تو پھر بیمہ کرانا جائز ہو سکتا ہے۔ الفضل 7 جنوری 1930۔ یہ جو انشورنس کا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں ایک مرتبہ مجلس افتاء نے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کی خدمت میں تحقیق کے بعد اپنی ایک سفارش پیش کی، جسے حضور نے 23 جون 1980 کو منظور فرمایا۔ اس سفارش کے الفاظ یہ تھے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کے فتاوی کے مطابق جب تک معاہدات سود اور قمار بازی سے پاک نہ ہوں، بیمہ کمپنیوں سے کسی قسم کا بیمہ کروانا جائز نہیں ہے۔ یہ فتاوی مستقل نوعیت کے اور غیر مبدل ہیں، البتہ وقتاً فوقتاً اس امر کی چھان بین ہو سکتی ہے کہ بیمہ کمپنیاں اپنے بدلتے ہوئے قوانین اور طریقہ کار کے نتیجے میں قمار بازی اور سود کے عناصر سے کس حد تک مبرہ ہو چکی ہیں۔ مجلس افتاء نے اس پہلو سے بیمہ کمپنیوں کے موجودہ طریقہ کار پر نظر کی ہے اور اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ اگرچہ رائج الوقت عالمی مالیاتی نظام کی وجہ سے کسی کمپنی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اپنے کاروبار میں کلیتاً سود سے دامن بچا سکے، لیکن اب کمپنی اور پالیسی ہولڈر کے درمیان ایسا معاہدہ ہونا ممکن ہے جو سود اور قمار بازی کے عناصر سے پاک ہو۔ اس لیے اس شرط کے ساتھ بیمہ کروانے میں حرج نہیں کہ بیمہ کروانے والا کمپنی سے اپنی جمع شدہ رقم پر کوئی سود وصول نہ کرے۔ یہ سفارش حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے 23 جون 1980 کو منظور فرمائی تھی۔ انشورنس کے بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک خط پیش ہوا۔ اس کا جو حضور نے جواب لکھوایا وہ اخبار الفضل قادیان 18 ستمبر 1934 کے صفحہ نمبر 5 پر شائع ہوا۔ حضور تحریر فرماتے ہیں، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ، یہ بات درست نہیں کہ ہم انشورنس کو سود کی ملونے کی وجہ سے ناجائز قرار دیتے ہیں۔ کم از کم
میں تو اسے اس وجہ سے ناجائز قرار نہیں دیتا۔ اس کے ناجائز ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ نمبر 1، انشورنس کے کاروبار کی بنیاد سود پر ہے، اور کسی چیز کی بنیاد سود پر ہونا اور کسی چیز میں ملونی سود کی ہونا، ان میں بہت بڑا فرق ہے۔ گورنمنٹ کے قانون کے مطابق کوئی انشورنس کمپنی ملک میں جاری نہیں ہو سکتی جب تک 1 لاکھ کی سیکیورٹیز گورنمنٹ نہ خریدے۔ بس اس جگہ آمیزش کا سوال نہیں بلکہ لزوم کا سوال ہے۔ فرمایا دوسرے، انشورنس کا اصول سود ہے، کیونکہ شریعت اسلامیہ کے مطابق اسلامی اصول یہ ہے کہ جو کوئی رقم کسی کو دیتا ہے، یا وہ ہدیہ ہے یا امانت ہے یا شراکت ہے یا قرض ہے۔ ہدیہ یہ ہے نہیں، امانت بھی نہیں، کیونکہ امانت میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ یہ شراکت بھی نہیں، کیونکہ کمپنی کے نفع نقصان کی ذمہ داری اور اس کے چلانے کے اختیار میں پالیسی ہولڈر شریک نہیں۔ ہم اسے قرض ہی قرار دے سکتے ہیں، اور حقیقتاً یہ ہوتا بھی قرض ہی ہے، کیونکہ اس روپے کو انشورنس والے اپنے ارادے اور تصرف سے کام پر لگاتے ہیں، اور انشورنس کے کام میں گھاٹا ہونے کی صورت میں روپیہ دینے والے پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالتے۔ بس یہ قرض ہے، اور جس قرض کے بدلے میں کسی قبل از وقت سمجھوتے کے ماتحت کوئی نفع حاصل ہو، اسے شریعت اسلامیہ کی روح سے سود کہا جاتا ہے۔ بس انشورنس کا اصول ہی سود پر مبنی ہے۔ تیسرے، انشورنس کا اصول ان تمام اصولوں کو جن پر اسلام سوسائٹی کی بنیاد رکھنا چاہتا ہے باطل کرتا ہے۔ انشورنس کو کلی طور پر رائج کر دینے کے بعد تعاون باہمی، ہمدردی اور اخوت کا مادہ دنیا سے مفقود ہو جاتا ہے۔ الفضل قادیان، مورخہ 18 ستمبر 1934۔ البتہ اگر کسی ملک میں قانون ہو کہ تمام افراد کو لازمی طور پر لائف انشورنس کرانی پڑے گی، تو پھر وہ حکومت کی اطاعت کی وجہ سے وہاں پہ مجبوراً لائف انشورنس کرانی جائز قرار پائے گی۔ جہاں اختیار ہو کوئی کرائے یا نہ کرائے، وہاں اس کو ہم جائز قرار نہیں دے سکتے۔ چنانچہ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ سے ایک دوست نے 25 جون 1942 کو سوال کیا کہ یو پی گورنمنٹ نے حکم دیا ہے کہ ہر شخص جس کے پاس کوئی موٹر ہے وہ اس کا بیمہ کرائے، کیا یہ جائز ہے؟ حضور نے فرمایا اس کے متعلق بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ حکم صرف یو پی گورنمنٹ کا ہی نہیں بلکہ پنجاب میں بھی گورنمنٹ کا یہی حکم ہے۔ یہ بیمہ کیونکہ قانون کے ماتحت کیا جاتا ہے اور حکومت کی طرف سے اسے جبری قرار دیا گیا ہے، اس لیے اپنے کسی ذاتی فائدے کے لیے نہیں بلکہ حکومت کی اطاعت کی وجہ سے یہ بیمہ جائز ہے۔ الفضل 4 نومبر 1961، فرمودہ 25 جون 1942۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں ایک طرح کا بیمہ جائز ہے، اور وہ یہ کہ مجبوراً کرانا پڑے۔ جیسے بعض محکموں میں گورنمنٹ نے ضروری کر دیا ہے کہ ملازم بیمہ کرائیں، یہ چونکہ اپنے اختیار کی بات نہیں ہوتی اس لیے جائز ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا فتویٰ موجود ہے۔ آپ نے فرمایا ہے
پراویڈنٹ فنڈ جہاں مجبور کر کے جمع کرایا جاتا ہے وہاں اس رقم پر جو زائد ملے وہ لے لینا چاہیے۔ الفضل 7 جنوری 1930۔ تو ان ارشادات سے پتہ چلا کہ اگر لائف انشورنس کرانی کسی علاقے میں حکومت کا قانون ہو کہ ہر فرد نے لازماً کروانی ہے تو پھر مجبوراً اس علاقے کے شہری کو حکومت کی اس مجبوری کی وجہ سے لائف انشورنس کرانی جائز ہوگی، لیکن اگر کہیں یہ مجبوری نہ ہو تو پھر ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ کل صاحب بہت شکریہ، پوری تفصیل سے جو ہے وہ اس کے متعلق بات آپ نے بیان کر دی ہے۔